آیت نمبر 110 حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب استیأسا اچھی طرح مایوس ہو گئے، بالکل مایوس ہو گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالکل کس کا معنی ہے، اچھی طرح کس کا معنی ہے؟ دیکھیں استیأسا یہ یا سے ہے، یا حمزہ سین، اس کے اوپر سین ایک اور داخل ہوئی ہے. یہ سین کبھی معنی دیتی ہے طلب کا، مانگنے کا، چاہنے کا، اور اگر یہ والے معنی نہ ہو تو پھر مبالغے کا معنی ہوگا. تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک اذا جب استیأسا بالکل مایوس ہو گئے یا اچھی طرح مایوس ہو گئے الرسل رسول، وظنوا اور انہوں نے گمان کر لیا، انہم کہ بے شک وہ، قد کذبوا تحقیق انہیں ان سے جھوٹ کہا گیا ہے، تحقیق ان سے جھوٹ کہا گیا ہے. تو جاءہم، یہ جاء جواب اذا کا، تو تب کیا ہوا؟ آیا ہم ان پہ، آئی ان پہ نصرنا ہماری مدد، آئی ان کے پاس ہماری مدد، نصر مدد نہ ہماری. فنجیا فا کا میرا پس، نجیا نجات دی گئی، من نشاء ان کو جن کو ہم چاہتے تھے، ولا اور نہیں، یرد لٹایا جاتا ہے، دور کیا جاتا ہے، باس سنا ہمارا عذاب، باس عذاب نہ ہمارا، عن القوم المجرمین مجرم قوم سے، مجرم لوگوں سے. آیت نمبر 109 کے شروع میں اللہ نے کیا بتایا تھا؟ ہم نے مردوں کو رسول بنا کر بھیجا، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے. اچھا، وہ وحی کرتے تھے تو وہ تبلیغ کرتے رہے، وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے، ان کو توحید کی دعوت دیتے رہے، شرک سے منع کرتے رہے، حتیٰ یہاں تک. تو حتیٰ کا تعلق سمجھ گئے کس عبارت سے ہے؟ جی ہاں، وما ارسلنا سے، یہاں تک کہ اذا جب رسول بالکل مایوس ہو گئے، بڑی ہم نے تبلیغ کر لی ہے، بڑا سمجھایا ہے، صبح و شام ہم نے سمجھایا، بار بار سمجھایا، طرح طرح کے اسالیب اور انداز اختیار کیے، لیکن یہ لوگ سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو رسول مایوس ہو گئے. وظنوا اور انہوں نے گمان کیا، کنہوں نے؟ تو اس میں آپ کے سامنے میں دو قول رکھوں گا، دو تفسیریں رکھوں گا. کتنی تفسیریں؟ دو. پہلی تفسیر، وظنوا گمان کر لیا مسلمانوں نے، کنہوں نے؟ یعنی کہ رسولوں کو ماننے والوں نے. وظنوا انہوں نے گمان کر لیا، انہم کہ بے شک وہ کیا، وہ جو رسول ہیں، وہ کیا ہے؟ یہ جو مسلمان تھے انہوں نے گمان کر لیا، انہم کہ بے شک یہ جو رسول ہیں، قد کذبوا تحقیق ان سے جھوٹ کہا گیا ہے. ان سے کیا کہا گیا ہے؟ جھوٹ کہا گیا ہے. یہ بھی سمجھاتے ہیں. یہ عبارت اتنی آسان نہیں ہے، یہاں پہ کافی اختلاف ہے، یہاں پہ کافی کیا ہے؟ اختلاف ہے. تو ایک تفسیر فی الحال میں کر رہا ہوں کہ وظنوا گمان کر لیا، کنہوں نے؟ مسلمانوں نے، رسولوں کو ماننے والوں نے، انہم کے جو رسول ہیں، قد کذبوا تحقیق ان سے جھوٹ کہا گیا ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، جھوٹ کہنے والا کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں سے وعدہ کیا تھا کہ جب یہ لوگ تمہاری تکذیب کریں گے، تمہیں تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، تو ہماری مدد آئے گی. تو اللہ کی مدد تو نہیں آ رہی. تو یہ گمان کیا کنہوں نے؟ ایمان لانے والوں نے. اور گمان سے مراد اعلیٰ درجے کا گمان نہیں ہے، برا خیال ذہن میں آنا، وسوسہ آنا اور نکل جانا. کبھی کبھی میرے اور آپ کے ذہن میں بھی اللہ معاف فرمائے برا وسوسہ آ جاتا ہے. جب میرے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو طرح طرح کے خیالات آتے ہیں کہ اللہ بس ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے. تو اس قسم کا وسوسہ ان کے ذہنوں میں آیا. اچھا، وسوسہ کیا آیا؟ کہ یہ جو ہمارے رسول ہیں ان سے جھوٹ کہا گیا ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ اللہ نے ان سے جھوٹ کہا ہے. اور دوسری تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ
ان کے ذہنوں میں وسوسہ یہ آیا کہ خود یہ جو ہیں یہ لوگ، ان سے جھوٹ کہا گیا، ان کے نبیوں نے ہم سے جھوٹ بولا ہے، نبیوں نے جھوٹ بولا ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، کوئی نہیں آئی. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آتے ہیں، یہ تو ایک تفسیر تھی تقریباً. دوسری تفسیر وظنوا، اور ان کافروں نے گمان کیا رسول جن کی طرف آئے تھے، وظنوا انہوں نے گمان کیا کہ انہم، کہ بے شک یہ جو رسول ہیں، قد کذبوا، ان سے جھوٹ کہا گیا ہے، ان سے جھوٹ کہا گیا ہے. یا ان کافروں نے گمان کیا کہ بے شک یہ جو کافر ہیں ان سے جھوٹ کہا گیا ہے، ہم سے جھوٹ بولا گیا ان کے. تو یہ دو تفسیریں ہیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں. جو تفسیر، جس تفسیر کا تعلق ہے کافروں سے، اس کے اوپر تو کسی کو تعجب نہیں ہوگا آپ میں سے کسی کو، یعنی کہ یہاں تک کہ جب رسول بالکل مایوس ہو گئے اور کافروں نے بھی گمان کر لیا کہ انہم، کہ یہ جو رسول ہیں، قد کذبوا، ان سے جھوٹ کہا گیا ہے، یا کافروں نے گمان کر لیا کہ خود ان کافروں سے ان رسولوں نے جھوٹ بولا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ جاءہم نصر، تب ہماری مدد آئی. جب رسول مایوس ہو گیا ان کے ایمان لانے سے، دھیان سے، رسول اللہ سے مایوس نہیں ہوئے، دھیان سے، رسول مایوس ہو گئے ان کافروں کے ایمان لانے سے. وظنوا، اور ان کافروں نے گمان کر لیا، بلکہ کیا کافروں کی باری آپ کہیں گے یقین کر لیا، کیونکہ ظنہ کا معنی گمان کرنے کا بھی ہوتا ہے، ظنہ کا معنی یقین کرنے کا بھی ہوتا ہے. تو جب کافروں کی باری آئے گی تو آپ کہیں گے ظنہ سے معنی کیا؟ یقین کر لیا. ان کافروں نے یقین کر لیا کہ انہم، کہ بے شک یہ جو رسول ہیں، قد کذبوا، تحقیق ان سے جھوٹ کہا گیا ہے. تب کیا ہوا؟ جاءہم نصرنا، تب ان کے پاس ہماری مدد آ گئی. تو اللہ کی مدد کا وعدہ سچا ثابت ہوا نا. تاخیر ہوئی لیکن اللہ کی مدد آئی، اپنے وقت پہ آئی. اور پھر آتے ہیں اس تفسیر کی طرف جس کا تعلق ہے مسلمانوں سے. یہاں تک کہ جب رسول بالکل مایوس ہو گئے کافروں کے ایمان لانے سے، وظنوا، اور مومنوں نے گمان کیا، یعنی کہ ان کے ذہنوں میں وسوسہ آیا، خیال آیا کہ انہم، کہ بے شک یہ جو رسول ہیں، قد کذبوا، ان سے جھوٹ کہا گیا ہے. یا مسلمانوں نے گمان کیا کہ انہم، کہ بے شک وہ جو خود ہیں، قد کذبوا، ان سے جھوٹ کہا گیا ہے، ان کے نبیوں نے جھوٹ بولا ہے. تو جاءہم نصرنا، تب ہماری ان کے پاس مدد آئی. یہ جو آخری تفسیر میں نے کی ہے اس کی تائید ہوتی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 سے. جی ہاں، 2:14. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سے کہہ رہا ہے جن پہ مشکلات آ رہی تھیں، ازمائشیں آ رہی تھیں، ٹینشنیں تھیں، تکلیفیں تھیں شروع اسلام میں. اللہ نے کہا کیا تم نے گمان کیا ہے، خیال کیا ہے کہ تم جنت میں اتنی آسانی سے داخل ہو جاؤ گے، جب کہ تمہاری وہ حالت نہیں ہوئی جو حالت ان لوگوں کی ہوئی تھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. ان پہ تکلیفیں آئیں، تنگیاں آئیں. وزلزلوا، حتیٰ کہ ان کو ہلا دیا گیا، ہل کے رہ گئے. اتنی تکلیفیں، اتنی ازمائشیں، اتنی مصیبتیں کہ وہ بیچارے ہل کے رہ گئے. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا، یہاں تک کہ رسول بھی کہنے لگا اور ایمان لانے والے بھی کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد کیا ہے؟ قریب ہے. تو اس آیت کی روشنی میں کئی علماء کرام کا موقف ہے کہ ظنوا سے مراد صرف مسلمان نہیں ہے، رسول بھی ہیں. لیکن ذہنوں میں کیا ہے؟ وسوسہ، خیال آیا اور ذہن سے نکل گیا.
تو بہرحال اللہ کی مدد آئی. فنجی من نشاء، تو نجات اس کو دی گئی جس کو ہم نجات دینا چاہتے تھے. یعنی کہ باقی سب کو کیا کیا گیا؟ ہلاک کیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا. تو اس آیت میں وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو نبی علیہ السلام کی تکذیب کرنے والے تھے، اور اس میں تسلی ہے کن کے لیے؟ صحابہ کرام کے لیے، کہ اللہ کی مدد آئے گی جیسے پہلے بھی آئی تھی، تم نے مایوس نہیں ہونا. ولا يرد باسنا، لیکن ایک بات یاد رہے، خصوصاً وہ یاد رکھیں جو اللہ کے نبی کی تکذیب کرنے والے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ہمارا عذاب جب آئے گا پھر ٹلے گا نہیں. یہ کہتے ہیں نا کہ لاؤ جو عذاب لانا ہے لاؤ. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان کو بتا دیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا پھر ٹلنے والا نہیں ہوگا.